بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اچانک پریس کانفرنس کی اور اس میں بکھلائے ہوئے نظر آئے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو کہ ان کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی، ایجنڈا کیا ہے، کس لیے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کس طرح سے پلانٹڈ سوال کیے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر سوائے اس کے کہ جی کوئی بے ہنگم سی کوئی بے ربط سی باتیں وہ کر رہے تھے۔ ہاں یہ ضرور کہ عمران خان نے کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، جو نام نہیں لینا چاہتے وہی باتیں وہ کر رہے تھے۔ ایک خوف سا ان کے نظر آیا، بکھلاہٹ نظر آئی۔ لوگ اس کے بارے میں سوال کریں گے ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو باخبر لوگ ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے اس طرح کی ٹویٹس کرنا شروع کر دیں کہ جی اسلام آباد کا موسم اچانک تبدیل، اسلام آباد کا موسم بدل گیا، خوشگوار ہو گیا، اس طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ اب جب بات کی کچھ لوگوں سے کہ جی کیا چل رہا ہے تو بڑی ہی دلچسپ باتیں پتہ لگی ہیں، بڑی ہی دلچسپ باتیں، حیران کن، جس سے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے واقعی گیم بدل دی ہے اور یہ لانگ مارچ جو ہے اس نے حکومت کی نیندیں ایسی نہیں اڑا دی۔ یہ نہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے، یہ تو اپنی جگہ ہے اور اس کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے حکومت کتنی خوفزدہ ہے، لیکن جو گیم کپتان نے عمران خان نے بدل دی ہے، بات اس کی ہم کریں گے کہ نواز شریف کیا چاہتے ہیں اور زرداری صاحب سائیڈ لائن کیوں چلے گئے ہیں، جو بیماری ہے نا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بالکل کیوں نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی آپ کو، وہ کیا چاہتے تھے جو نہیں مل سکا، اور حتیٰ کہ امریکہ تک سے کہلوا دیا گیا لیکن وہ بات نہیں بن رہی۔ اور میاں نواز شریف کیا چاہتے ہیں، تعیناتی کا معاملہ ہے، بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تعیناتی کا معاملہ، اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے اور اس میں ادارہ بھی چاہتا ہے کہ جناب جس طرح سے زرداری صاحب یا نواز شریف چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو۔ تو اب لانگ مارچ بات جب نہیں بنے گی تو پھر ہی آپ دیکھیں گے فوری طور پر ہوگا۔ اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو اس کے دوران میں نہیں کر سکتا بات اور نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ملاقات کا جو سوال ہوا، آرمی چیف سے ملاقات کا صدر ایوان صدر میں، اس کا آپ نے سن لیا۔ عمران خان صاحب نے کہا جی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ میں ابھی بتا نہیں سکتا، تو یعنی کنفرم ہو گئی۔ اب مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ حکومت کو، پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملاقات میں ہوا کیا ہے۔ ان کو خوف ہے کہ کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ سلسلہ ہے اصل میں بکھلاہٹ کا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیاری کیا ہے۔ ایک طرف جناب اسلام آباد کو فوج کے حوالے کرنے کی بات ہے، یعنی خود تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بول نیوز پر ہمارے پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی، اب پتہ چلا میں، افتخار درانی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزر بھی ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ لانگ مارچ کا کیا بننے جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی، یعنی صدیق جان نے پوچھا کہ جی لانگ مارچ اکتوبر میں ہوگا، نومبر میں ہوگا، کب ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جی اکتوبر میں ہی کال آئے گی اور اکتوبر میں ہی لانگ مارچ ہوگا اور شارٹ کال ہوگی۔ یعنی اس دفعہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم اب آ رہے ہیں تو جی 3 ہفتے بعد یا مہینے بعد کال آج دیں گے اور کہیں گے جی مہینے بعد ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اتنا وقت ہے۔ نہ نہ نہ، بہت کم وقت دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا سما مان دیا گیا اسلام آباد میں جیسے کوئی پتہ نہیں کیا، کسی دشمن ملک کے خلاف آپ نے کچھ چڑھائی کرنی ہے یا ان کی طرف سے کوئی اٹیک ہونے لگا ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین یا لانگ مارچ میں جو لوگ شرکت کریں گے ان کے خلاف ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال ہوگا، پہلی دفعہ ڈرونز کا استعمال ہوگا آنسو گیس کی شیلنگ کے لیے، یہ بھی منگوا لیے گئے ہیں۔ آنسو گیس کے شیلز بڑی تعداد میں منگوائے گئے ہیں اور 25,000 کی اضافی نفری بھی بلا لی گئی ہے، 1100 سے زائد کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اسلام آباد میں پہنچا دیے گئے ہیں، یعنی مکمل طور پر اسلام آباد کو سیل کرنے کی تیاری ہے۔ اتنا زیادہ خوف ہے، 60,000 سے زائد آنسو گیس کے شیل فراہم کر دیے گئے ہیں، 10 ڈرون بھی فراہم کر دیے گئے ہیں، ربر کی گولیوں کی بھی اطلاعات ہیں جی، وہ بھی اکٹھی کر لی ہے، ربر کی گولیاں بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ اتنی عجیب و غریب سی تیاری، اتنی خوفناک تیاری ہے۔ کیوں؟ خوف اندر ہے، اور وہی خوف جو میں نے آپ کو بتایا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملاقات میں ہوا کیا ہے، کیا چیزیں طے ہوئی ہیں، ہمیں بھی کچھ سمجھ آئے بات کیا ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بڑی ہو رہی ہے کہ جی گاڑی کون چلا کر آیا تھا، گاڑی کون چلا کر آیا تھا، اس نے بھی نیندیں اڑا دی ہیں حکومت کی۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے، لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے گیم بدل دی ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بات چیت ہو رہی ہو
تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں موقع دے رہا ہوں کیونکہ ایک دفعہ لانگ مارچ کی کال دے دی پھر ہم نے واپس نہیں آنا. تو یہ اس طرح کا لانگ مارچ نہیں ہے جس طرح کا بلاول صاحب نے کیا تھا یا پی ڈی ایم نے کیا تھا کہ لوگ تو تھے نہیں, پیچھے رجیم چینج کے معاملات ہو گئے ہوئے تھے, عدم اعتماد لائی جا رہی تھی اور دکھانا تھا جی پبلک ہمارے ساتھ ہے. اور میں تو خود اس لانگ مارچ کو کور کیا جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ تھا, سندھ سے کس طرح بسیں آ رہی تھیں, کتنے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے, وہ سارا میں نے دیکھا. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو جنرل پبلک نکلے گی, ان کو پتہ لگ رہا ہے, بڑی تعداد میں لوگوں نے نکلنا ہے, اور پھر ادارے بھی اب انوالو ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے, طاقتور حلقے اور فیصلہ ساز یہ نہیں چاہتے کہ زرداری صاحب جس بندے کو لگوانا چاہ رہے ہیں امریکہ کے تھرو وہ لگے, یا نواز شریف صاحب جس کو لگانا چاہ رہے ہیں اس کو لگایا جائے. مریم نواز صاحبہ کسی کی تعریف بھی کر دیتی ہیں, کسی کو برا بلا بھی کہہ دیتی ہیں, وہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا لابنگ ہو رہی ہے. تو اب یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب معاملات کو سمجھتے ہیں, چیزوں کی نزاکت کو سمجھتے ہیں, ملکی حالات کو سمجھتے ہیں, یا پھر اس کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں, اپنی ذاتیات تک لے کے جاتے ہیں اور اداروں کو تباہ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا کام کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ جناب مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کون آتا ہے, میرٹ پر لگائیں جی, تعیناتی میرٹ پر ہو. تو اب وہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں, لیکن اب کیا میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھیں گے یا پھر ماضی کی طرح, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آرمی چیف کی تعیناتیاں نواز شریف نے کی بطور وزیر اعظم, تو پھر کچھ غلط ایسا کر دیں گے کہ پھر ان کو مسئلہ ہو جائے گا, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو یہ بڑا کچھ چل رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام آباد کا موسم اچانک خوشگوار ہو گیا, اچانک تبدیل ہو گیا. تو یہ وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بکھلائے ہوئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, خدا کی قسمیں کھا رہے ہیں, وزیر اعظم ہے اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم کھا, خدا کی قسم, یہ فراڈیا ہے, اس کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی, آپ حکومت میں ہیں, آپ کو کیا ڈر ہے, پی ڈی ایم آپ کے ساتھ ہے, کیا ہوا. زرداری صاحب اصل میں بالکل اب بیچ میں نہیں آ رہے. وہی جو کہتے تھے جی سازش تو ہم نے کی ہے, رجیم چینج میں ہم ہیں, باہر سے نہیں یہاں سے ہوئی ہے, وہی اب بیچ میں نہیں آ رہے. تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں پریشان ہیں. آپ دیکھیے کہ کہیں آپ کو پی ڈی ایم کی کوئی اور جماعت نظر آ رہی ہے پریس کانفرنس میں, نون لیگ نظر آئے گی, مریم صاحب ہیں تو نون لیگ, ابھی وزیر اعظم کر رہے ہیں تو نون لیگ, کوئی آپ کو اور بندہ نظر نہیں آ رہا. ہر ایک کی اپنی دوڑ ہے اور